کرامت کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے، اللہ کے کسی ولی سے خلاف عادت واقع ہونے والی بات کو، خلاف عادت صادر ہونے والے کام کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو عادت کے مطابق کام کیے جاتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی خلاف عادت کام واقع ہو جائے تو اس چیز کو کرامت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جیسے مردے کو زندہ کرنا، یہ ہماری عموماً عادات کے خلاف ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ مردے زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، اپنے انبیاء کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ بھی بات کرامت میں آتی ہے اور یہ خلاف عادت ہے۔ اسی طرح کوڑ والے کو شفا دینا، یہ بھی بات عادت کے خلاف ہے، اسی چیز کو کرامت کہتے ہیں۔ اور بہت طویل سفر کو مختصر سے ٹائم میں یا ایک ہی قدم کے ذریعے طویل سفر کو ختم کر لینا، مکمل کر لینا، یہ کرامت کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے جو خلاف عادت کام واقع ہوتا ہے اس چیز کو کرامت کہا جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کرامت کہاں سے ثابت ہے؟ کیا کرامت کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت ہے؟ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جی ہاں، کرامت کا قرآن میں بھی ثبوت موجود ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے اختیارات، ان کی کرامتیں احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 19 سورہ نمل کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ رہی تھی تو ملکہ بلقیس کے پاس ایک تخت تھا جو کہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اب وہ تخت جو تھا اس کو ملکہ بلقیس 7 محلات میں بند کر کے آئی تھی۔ اب جیسے ملکہ بلقیس قریب پہنچتی ہے حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کے، تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ کون سا وہ شخص ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو میرے دربار میں لے کر آئے گا۔ تو وہاں ایک جن تھا جس نے عرض کیا حضور آپ کی یہ مجلس جو لگی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ اب جو وہ مجلس تھی وہ زوال کے ٹائم تک لگی رہتی تھی، ٹائم زیادہ تھا اور ملکہ بلقیس دربار میں پہنچنے والی تھی۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کیا کوئی اس سے بھی کم وقت میں لے کر آئے گا؟ تو آپ کے ایک وزیر حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور اللہ نے آپ کو کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ نے عرض کیا حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں ہوگا۔ اب سفر دیکھیے کتنا تھا اور پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اسی ٹائم کے اندر وہ تخت آپ کے دربار میں حاضر کرنا تھا۔ تو حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف دعویٰ نہیں کیا، واقعی ملکہ بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے پہلے پلک جھپکتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا اس کو لا کر حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اب پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنے سے وقت میں آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ نے تھوڑے سے ٹائم میں وہ تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی کرامتیں ہیں، اور اس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 19 سورہ نمل کے اندر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔
اور اسی طرح بہت سارے اللہ کے ولیوں کی کرامتیں قرآن پاک میں ثابت ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے سورہ کہف میں، کہ آپ کتنا عرصہ سوئے رہے اور جب بیدار ہوئے تو اسی طرح جس عمر میں سوئے تھے جاگنے کے بعد بھی وہی عمریں آپ کی موجود تھی، کوئی بھی ان میں سے شخص بوڑھا نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی کرامتیں ہیں۔